العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم. سارے بآواز بلند درود پاک پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. پیارے بھائیوں، جو بندہ جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ بیان سنتا ہے اس کی اتنی زیادہ برکتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو بے توجہی کا شکار رہتا ہے تو وہ بیان کی کما حقہ برکتیں حاصل نہیں کر پاتا. اور ویسے بھی قرآن و حدیث کی بات کو بے توجہی سے سننا یہ مسلمانوں کا انداز نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ سارے احباب بڑی توجہ کے ساتھ قرآن و حدیث کو سماعت فرمائیں گے، اور جو توجہ کو بٹانے والے اسباب ہیں، بالخصوص یہ موبائل کا جو استعمال ہے اور اس کے علاوہ گفتگو وغیرہ کا سلسلہ، ہنسی مذاق، کیونکہ شادی کی محفل ہے تو بعض اوقات ہوتا ہے وہ خوشی کے سما میں اس قسم کے معاملات، تو ان چیزوں سے ذرا کٹ کے اور ان چیزوں کو چھوڑ چھاڑ کے قرآن و حدیث کی طرف آپ توجہ فرمائیں گے. نبی رحمت، شفیع معظم، رحمت دو عالم، نور مجسم، شاہ آدم و بنی آدم، رسول محتشم، شافع امم، سید عرب و عجم، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. آئیے ایک حدیث پاک آپ کو سناتا ہوں. اس حدیث پاک کو سن کے ہم اپنے اندر مزید درود پاک پڑھنے کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکہ لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ حیث کان قلنا وبعد وفاتک قال وبعد وفاتی ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. ارشاد فرمایا کہ جب جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، کثرت سے درود پاک پڑھا کرو. فَإِنَّهُ يَوْمٌ مَشْهُودٌ، یہ جمعہ کا دن یوم مشہود ہے. تَشْهَدُهُ الْمَلَائِکَةُ، اس دن اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں. پھر آگے فرمایا: لَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ إِلَّا بَلَغَنِي صَوْتُهُ حَيْثُ كَانَ. بڑی توجہ والی بات فرمایا کہ جو کوئی جہاں کہیں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے، بلغنی صوتہ حیث کان، تو وہ جہاں کہیں بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو بھی میرا محبت کرنے والا، میرا امتی مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہے اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی آقا یہ معاملہ آپ کی حیات ظاہری تک ہے یا جب آپ دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جائیں گے پھر بھی ایسا ہی ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا: وبعد وفاتی، میری وفات کے بعد بھی، میرے اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جانے کے بعد بھی. اور آگے وجہ بھی بیان فرما دی. فرمایا: ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ نے زمین پر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام فرما دیا.
کہ زمین انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ تو یہ حدیث پاک، اس سے بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں۔ چند ایک باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ پتہ چلی کہ ہمیں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود و سلام کی کثرت کا معمول بنانا چاہیے، اور بالخصوص جمعہ کے دن اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ اس کی ترغیب خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ اچھا، کتنا درود پاک پڑھا جائے تو کثرت سے درود پاک پڑھنا شمار ہو جائے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن بھر میں 313 مرتبہ کم از کم درود پاک پڑھ لیتا ہے، وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے والوں میں شامل ہو جاتا ہے۔ آج اے کاش کہ ہم اس محفل سے یہ نیت اور یہ ارادہ لے کے اٹھیں کہ ہم جن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، جن سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت ہونا ایمان کے لیے ضروری ہے، ان کی ذات پہ بے کثرت سے درود پاک پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں نا، دنیا داری کے نظام ہے، ہمارا کون سا کام؟ رات کو ہم سونے لگتے ہیں، صبح کی پوری ہم اپنا جدول پلاننگ کر کے سوتے ہیں کہ فلاں وقت میں نے اٹھنا ہے، یہ کام کرنا ہے، پھر وہ کام کرنا ہے، کرتے کرتے رات گئے تک جو اپنا جدول ہے، معمول ہے، اس کو سیٹ کر کے سوتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، کیا یہ جو ہمارا جدول ہے، یہ ہم نے اپنے ٹائم کا جو ایک نظام بنایا ہوا ہے، اس میں درود پاک بھی شامل ہے یا اس کا کوئی ہم نے ٹائم رکھا ہی نہیں؟ اس میں نمازوں کے اوقات بھی شامل ہیں یا صرف کمانے کے لیے ہی ہم نے 24 گھنٹے جو ہیں وہ بسر کر رکھے ہیں، وقف کر رکھے ہیں؟ اس لیے ہم اپنے جدول میں، اپنے معمول کے اندر کثرت سے درود پاک پڑھنے کو بھی شامل کریں، اور نمازوں کی پابندی کا بھی جدول جو ہے وہ اس کے اندر سیٹ کریں۔ تو پہلی بات یہ پتہ چلی کہ ہم نے اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کثرت سے درود پاک پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ سارے نیت کا اظہار ہو سکے تو فرما دیں انشاءاللہ۔ اچھا، دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ سارے مل کے بولے، اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ بے شک اللہ پاک نے انبیاء کے جسموں کو کھانا زمین پر حرام فرما دیا ہے، اور آگے فرمایا فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اور رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت اسی لیے لکھتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے، چمکانے والے۔ اچھا، ایک اور بات جو اس حدیث پاک سے پتہ چلی وہ یہ کہ اللہ پاک نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شان اور یہ مقام، یہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو کوئی جہاں کہیں سے بھی درود پاک پڑھتا ہے، میرے آقا اس کی آواز کو سماعت کر لیتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں،
ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اللہ پاک ہمیں بھی حضور کی ذات پہ کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیو، آج کی یہ محفل پاک شادی کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے۔ اس حوالے سے نکاح کے فضائل اور حقوق زوجین کے حوالے سے چند باتیں آپ کے گوش گزار کرتا ہوں، کیونکہ باقی خطابات تو ہم عام طور پہ سنتے ہی رہتے ہیں۔ یہ ایسا موضوع ہے کہ اس کے بارے میں عام طور پہ ہماری محافل کے اندر بیان کیا نہیں جاتا۔ تو آج چند باتیں اس حوالے سے آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَأَنكِحُوا الْأَيَّامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں، فرمایا ان کے نکاح کر دو۔ آگے فرمایا اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اللہ پاک وسعت والا، علم والا ہے۔ اب اس آیت مبارکہ سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ جو نکاح ہے اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور فراخ دستی نصیب ہوتی ہے، اور اسی بات کو حدیث مبارکہ کے اندر بھی بیان کیا گیا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 شخصوں کی اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ کتنے شخصوں کی؟ 3 شخصوں کی اللہ پاک مدد فرمائے گا۔ پہلا فرمایا کہ راہ خدا میں جہاد کرنے والا، راہ خدا میں جہاد کرنے والا۔ دوسرا فرمایا مکاتب غلام، جو بدلے کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اور تیسرا فرمایا کہ پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔ تو جو پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا ہے یہ ان شخصوں میں شامل ہے کہ جس کو رب کی مدد حاصل ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ راوی ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التمسوا الرزق بالنکاح، کہ نکاح کے ذریعے رزق تلاش کرو۔ حضرت عروہ سے روایت ہے، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ یہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے رزق اور مال لے کر آئیں گے۔ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اپنی تنگ دستی کی شکایت کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تنگ دستی کا حل دیا۔ وہ حل کیا ہے؟ آپ نے اسے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرما دیا۔ تو پتہ چلا کہ نکاح سے تنگ دستی دور ہوتی ہے اور فراخ دستی نصیب ہو جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے تمہیں نکاح کا جو حکم دیا تم اس کی اطاعت کرو۔ اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہے اِن یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، کہ جن کا نکاح کر دیا جائے گا اگر وہ فقیر ہوں گے تو رب اپنے فضل سے انہیں غنی فرما دے گا۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہوتا ہے اس بندے پہ جو بغیر نکاح کے مالدار ہونے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ رب نے فرما دیا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر جن کا نکاح کر دیا گیا اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ پاک انہیں اپنے فضل سے غنی فرما دے گا۔ تو پتہ چلا کہ نکاح کی جہاں اور بہت ساری برکات ہیں اس میں سے ایک برکت یہ ہے کہ رب تعالیٰ وسعت رزق عطا فرما دیتا ہے، روزی کے اندر برکت عطا فرما دیتا ہے، تنگ دستی کو دور کر دیتا ہے اور فراخ دستی نصیب فرما دیتا ہے۔
پھر پیارے بھائیوں نکاح کی کیسے کیسے فوائد ہیں، ان میں سے ایک فائدہ یہ بھی جو حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ۔ اب نکاح کا فائدہ دیکھیے، فرمایا کہ نکاح کرے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا کہ یہ نگاہ کو جھکانے والا ہے، اور نکاح کو نگاہ کی حفاظت کر لینا یہ ایسا کام ہے کہ جس میں حدیث پاک میں جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ ایک نگاہ کی حفاظت، دوسرا فرمایا وَأَحْسَنُوا لِلْفَرْجِ، اور یہ شرمگاہ کا محافظ بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی حفاظت میں جو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے حدیث پاک کے اندر اسے جنت کی ضمانت دی گئی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ جو استطاعت نہ رکھے وَمَن لَا، اور جو استطاعت نہ رکھے فَلْيَصُمْ، تو اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے، وہ روزے رکھے، کیونکہ فرمایا کہ روزہ جو ہے اس کے لیے ڈھال ہے۔ تو پتہ چلا نکاح اگر بندہ کر لیتا ہے تو اس کے بہت سارے فوائد بندے کو نصیب ہو جاتے ہیں، دنیاوی اعتبار سے بھی، اخروی اعتبار سے بھی۔ اسی طرح جو بندہ نکاح کرتا ہے وہ اپنے آدھے دین کو بچا لیتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تزوج فقد استکمل نصف الایمان فلیتق اللہ فی النصف الباقی، فرمایا کہ جس نے نکاح کر لیا اس نے اپنا آدھا دین بچا لیا، اب باقی آدھے میں چاہیے کہ وہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ اسی طرح ایک روایت میں بیان کیا گیا کہ شادی شدہ کی 2 رکعتیں، بڑی توجہ والی بات ہے، شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 70 رکعتوں سے بہتر ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ بیان کیا گیا کہ شادی شدہ کی 2 رکعتیں غیر شادی شدہ کی 82 رکعتوں سے بہتر ہے۔ اس کی وجہ حضرت علامہ عبدالرؤوف مناوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بیان کی کہ فرماتے ہیں کہ غالباً اس کی وجہ یہ ہوگی کہ غیر شادی شدہ بندے کے مقابلے میں جو شادی شدہ بندہ ہے اس کے حواس جو ہیں وہ زیادہ قابو میں رہتے ہیں، اور اس کے حواس زیادہ قابو میں رہتے ہیں، اور اسے عبادت کے اندر خشوع و خضوع نصیب ہو جاتا ہے، جو خشوع و خضوع عبادت کی اصل روح ہے۔ اس وجہ سے فرمایا گیا کہ غیر شادی شدہ کے مقابلے میں شادی شدہ اگر نماز پڑھتا ہے تو اس کو اس کا بھی بہت زیادہ اجر عطا کیا جاتا ہے۔ تو پھر پیارے بھائیوں مزید کہ جب شادی ہو جاتی ہے اس کے حوالے سے اب کچھ باتیں بیوی کے لیے شوہر پر لازم ہو جاتی ہیں، اور بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو شوہر کے لیے بیوی پر لازم ہو جاتی ہیں۔ اب دونوں اگر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کرتے ہیں، شوہر بیوی کے حقوق پورا کرتا ہے، بیوی شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے، تو اس کا دنیا کے اندر بھی اچھے طریقے سے نظام چلتا رہتا ہے، خاندان گھر اچھے انداز سے چلتا رہتا ہے۔ نہ صرف دنیا تک یہ بات محدود رہتی ہے بلکہ اللہ پاک آخرت میں بھی ان کو کامیابی سے ہمکنار فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو شادی شدہ ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ حقوق سیکھیں کہ مجھ پر اپنی بیوی کے کون سے حقوق لازم ہیں، عورتیں یہ سیکھیں کہ شوہر کے کون سے حقوق ان پہ لازم ہیں۔ دونوں گھر جب یہ ادا کرتے رہیں گے دنیا میں بھی کامیابی مقدر ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی مقدر ہوگی۔ چند باتیں اس حوالے سے، چونکہ یہاں پہ یہ جو دولہے کی شادی کی محفل ہے تو مرد پر عورت کے جو حقوق لازم ہوتے ہیں اس حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان عورتوں کے لیے بھی مردوں پر شریعت کے مطابق ایسے ہی حق ہے جیسا ان مردوں کے لیے ان عورتوں پر ہے۔ صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح
عورتوں پر شوہروں کے حقوق کی ادائیگی واجب ہے، اسی طرح شوہروں پر عورتوں کے حقوق کی رعایت بھی لازم ہے۔ تو لہٰذا مرد کو چاہیے کہ عورت کو کمزور سمجھ کر اس کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، اسے ظلم و ستم کا نشانہ نہ بنائے، بلکہ ہر وقت اس بات کو پیش نظر رکھے کہ جس احکم الحاکمین نے مجھے اس عورت پر حاکم بنایا ہے وہ احکم الحاکمین تمام جہانوں کا بھی مالک ہے اور وہ ناانصافی کرنے کو پسند نہیں فرماتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے حقوق کی جو اہمیت بیان فرمائی ہے اس میں سے چند روایات، چند احادیث مبارکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی حدیث مبارکہ سنیے، فرمایا الا وحقهن علیکم ان تحسنوا الیہن فی کسوتہن وطعامہن، فرمایا کہ خبردار سن لو، بیویوں کے لیے تم پر حق ہے ان کے پہننے اوڑھنے اور کھانے پینے کے تمام معاملات میں ان کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ۔ ایک دوسرے حدیث پاک سنیے، ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ کامل ترین ایمان والے مومنین وہ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہوں، اور آگے فرمایا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ خُلُقًا، اور تم میں سے سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے لیے، اپنی بیویوں کے حق میں اخلاقی طور پر اچھے ہیں۔ تو اچھا مرد کون سا ہے؟ جو اپنی بیوی کے حق ادا کرتا ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کسی اور سمت پہ چل نکلا ہے، آج معاشرے کے اندر بیوی کو معاذ اللہ غلام سمجھا جانے لگا ہے، ایسے لگا جائے، ایسے بعض لوگ سمجھتے ہیں جیسے بیوی تو یوں سمجھے کہ پاؤں کا جوتا ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی اہمیت سمجھی جاتی ہے، نہ اس کو کوئی اہمیت دی جاتی ہے۔ پیارے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں اور مسلمانوں کے لیے جو تعلیمات ہیں اس کے اعتبار سے یہ ساری باتیں غلط ہیں، بلکہ حدیث پاک کے اندر یہ رہنمائی موجود ہے۔ فرمایا کہ کامل ترین ایمان والے مومنین وہ ہیں جو اخلاقی اعتبار سے اچھے ہیں، اور تم میں سب سے بہتر وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں اخلاقی طور پر اچھے ہوں۔ ایک اور حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، فرمایا کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے حق میں بہتر ہو، جو اپنے اہل و عیال کے حق میں اچھا ہو، اور آگے خود فرما دیا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں اپنے اہل و عیال، اپنے گھر والوں کے حق میں تم سب سے بہتر ہوں۔ اس لیے پیارے بھائیوں، اس لیے میرے پیارے بھائیوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم میں سے جو شوہر ہے وہ بیوی کے حقوق کو سمجھے اور شریعت کے مطابق اس کے حق ادا کرے۔ اگر ہم دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں، آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو یہ باتیں ضروری ہیں۔ اور پھر عورت کے حقوق ہیں کون کون سے؟ اعلیٰ حضرت نے جو بیان فرمائے صراط الجنان میں اس کا خلاصہ بیان کیا گیا، خرچہ دینا، رہائش مہیا کرنا، اس کو نیک باتوں، حیا اور پردے کی تعلیم دیتے رہنا، اس میں کمی۔ اذان کا جواب دے دیجیے۔ پیسہ تو بڑا خرچ کیا جاتا ہے، دوستی کے نام پہ، رشتہ داری کے نام پہ، ادھر ادھر پیسہ بندہ بہت خرچ کرتا ہے، اور بعض حضرات تو اور کاموں میں بھی بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن جب گھر کی بیوی بچوں کی باری آتی ہے تو وہاں ہاتھ تنگ کرتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اگر شریعت بھی اجازت دے رہی ہے، معاشی بھی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بال بچوں پر خرچ کرنے میں ہاتھ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ ایک حدیث پاک سنیے اور اس کے بعد ساتھ بات کو میں ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی مسکین پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ فرمایا کہ ان میں سب سے زیادہ اجر اس کا ہے جو تم نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔
اس لیے اس اعتبار سے ہم سب کو غور کرنا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم.